سجل سالار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ سالار انکل کا غصہ بے جا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ علیزے ان کی بیٹی ہے اور اس کی کڈنیپنگ ہوئی تھی۔ اگر انکل نے آپ پہ غصہ کیا بھی ہے تو وہ وقتی غصہ تھا، ورنہ میں جانتی ہوں کہ انکل آپ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ جب آپ کو گولی لگی تھی تو میں نے انکل کو آپ کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب جب کہ انکل کی ساری غلط فہمی بھی ختم ہو چکی ہے، ارجمن آنٹی ساری سچائی انکل کو بتا چکی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں گھر واپس چلنا چاہیے۔ لیکن سالار سجل سے کہتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں گھر چھوڑا ہے اور اب کبھی اس گھر میں واپس قدم نہیں رکھوں گا، جس پہ سجل سمجھاتی ہے کہ سالار رشتوں میں دلوں کو اتنا سخت نہیں کیا کرتے۔ سالار کہتا ہے سجل میں ایسا ہی ہوں، جس جگہ کو میں ایک دفعہ چھوڑ دیتا ہوں پھر واپس کبھی وہاں قدم نہیں رکھتا، اور جس طرح سے انکل نے مجھے گھر سے نکل جانے کا کہا تب مجھے احساس ہو گیا تھا کہ انکل نے مجھے اپنا بیٹا صرف بنا کے پالا ہے، کبھی سمجھا نہیں، ورنہ وہ یوں اپنے گھر سے مجھے بے دخل نہ کرتے۔ لیکن سجل کو خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں آتی کہ اسے اس وقت تیمور پاشا کی اتنی فکر آخر کیوں ہو رہی ہے، اس لیے سالار کو مسلسل سمجھانے پہ لگی رہے گی کہ سالار کہیں ایسا نہ ہو آپ کی اس ضد کی وجہ سے اتنی دیر ہو جائے کہ آپ واپسی کا سوچیں بھی تو واپسی کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ دوسری طرف تابش کی جاب پہ پروموشن ہوتی ہے۔ مٹھائی لے کے جب گھر آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تابش اتنی بڑی خوشخبری تمہیں سب سے پہلے علیزے سے شیئر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جس انسان نے آپ کا برے وقت میں ساتھ دیا ہو، اچھے وقت کی خوشیاں اسی کے ساتھ منانی چاہیے۔ جبکہ تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر علیزے کو مجھ سے ذرا برابر بھی محبت ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنی ماں کے جھوٹ پہ یقین نہ کرتی، بلکہ میری آنکھوں کی سچائی سمجھ جاتی، مجھے زبان سے کہنا بھی نہ پڑتا۔ لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ علیزے مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور یقیناً اب وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کے جلد ہی مجھ سے طلاق کا مطالبہ بھی کرے گی، اور میں نے بھی اپنے دل کو سخت کر لیا ہے کہ اگر محبت کے بغیر ہی زندگی گزارنی ہے تو یوں ہی صحیح، لیکن ذلت کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزاروں گا۔ تابش کی ماں کو تو تابش کے چہرے پہ یہ افسردگی دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا ہے، لیکن اسے پورا یقین ہے کہ تابش اور علیزے کا یہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور تابش بھی زبان سے تو کہہ بیٹھا ہے لیکن دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ کاش علیزے کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے، سچائی اسے پتہ چل جائے اور وہ خود ہی گھر واپس آ جائے، کیونکہ تابش علیزے کو تو چاہتا ہے لیکن علیزے کے پیچھے وہاں اس گھر میں جا کے ارجمن سے مزید بے عزت ہونا نہیں چاہتا۔ اب جب علیزے اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ یہ سب تو موم نے کیا تھا، اس دن جب ہم کمرے میں اچانک گئے تھے اور ہم نے تابش کو موم سے بدتمیزی کرتے دیکھا تھا تو ہم نے صرف وہی دیکھا، اس کے پیچھے کا پس منظر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ دراصل موم تو بہت عرصے سے تابش کی مسلسل انسلٹ کر رہی تھیں اس کے سوشل سٹیٹس کو لے کے، اور اسے دباؤ ڈال رہی تھیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ موم کو لگتا ہے کہ تابش کی جتنی منتھلی سیلری ہے اتنا تو میں ایک دن کی شاپنگ میں اڑا دیتی ہوں، لیکن ڈیڈ تابش مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تو موم کی ساری انسلٹ خود پہ ہی برداشت کرتا رہا، کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ اور اس دن بھی موم نے تابش کو اس کی غربت کے طعنے دیے تھے اور چیلنج کیا تھا کہ علیزے کا رشتہ تو میں تم سے ختم کروا کے ہی رہوں گی، تو تابش سے یہ برداشت نہیں ہوا کیونکہ وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا، تبھی تو اس نے موم سے بد کلامی کی تھی۔ اور میں نے تابش کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے بھی الٹا موم کا یقین کیا اور تابش پہ شک کر کے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ اب تو تیمور پاشا کا صبر اور برداشت بالکل ہی جواب دے جاتے ہیں۔ پہلے سالار کے ساتھ بھی اس ارجمن کی وجہ سے وہ جو کچھ کر چکے ہیں، پہلے اسی عورت کی وجہ سے سالار کو جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتے ہیں گھر سے نکال باہر کیا، اور اب یہ عورت اپنی ہی بیٹی کی شادی شدہ زندگی برباد کرنے پہ لگی ہوئی ہے، جبکہ یہ جانتی ہے کہ ہماری بیٹی کو دولت سے کوئی دلچسپی نہیں، اسے صرف تابش سے محبت ہے اور وہ اسی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے۔ تیمور پاشا کو تو جیسے ارجمن سے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے، وہ ایسی عورت کو مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی شاید سالار کو خوش کرنے کے لیے وہ ارجمن سے اپنا رشتہ ابھی تک قائم رکھے ہوئے تھا، لیکن اب جو کچھ ارجمن کے بارے میں وہ سن چکا ہے تو فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اس عورت کو طلاق دے کے اپنی زندگی سے بے دخل کر دینا چاہیے۔
دوسری طرف تیمور پاشا اب رمشا سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتا اور رمشا یہ دیکھ کر کافی پریشان ہے کہ کہیں ڈیڈ نے ارجمند آنٹی کی باتوں پہ یقین تو نہیں کر لیا کہ میں نے احمد کو محبت میں دھوکہ دیا تھا، تبھی تو وہ میرا دشمن بن چکا ہے۔ اور ہے بھی ایسا ہی، تیمور پاشا سوچنے پہ مجبور ہو چکا ہے کہ رمشا مہر النساء کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ مہر النساء تو محبت پہ اپنی جان قربان کرنے والوں میں سے تھی، جبکہ رمشا محبت میں دھوکہ دیتی رہی ہے۔ اب تیمور پاشا کا احمد سے ملنا بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ جب تک احمد کے منہ سے ساری سچائی مجھے پتہ نہیں چل جاتی تب تک میں رمشا کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ تو اب تیمور پاشا احمد کو ڈھونڈ نکالے گا، اور پھر جب احمد تیمور پاشا کو بتائے گا کہ رمشا ایک لالچی لڑکی ہے اور لالچ میں یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، اس نے صرف مجھ سے ہی نہیں میرے بعد پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے صرف اور صرف ان کی دولت دیکھ کے جھوٹی محبت کا ڈرامہ رچایا، اور جب وہ پکڑی جاتی تھی تو اپنا سارا الزام اپنی کزن سجل پہ دھر دیتی تھی۔ اور سجل اتنی معصوم لڑکی ہے کہ اسے پتہ بھی ہوتا تھا کہ رمشا نے یہ سب جان بوجھ کے کیا ہے اور غلطی اس کی ہے، سزا سجل کو مل رہی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی چپ رہتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اپنی ماں رابعہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تیمور پاشا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ رمشا جو میری سگی اولاد ہے، اس کی ایک بھی بات نہ تو مجھ سے ملتی ہے، نہ ہی اپنی ماں مہر النساء سے، جبکہ سجل جو میری سگی اولاد بھی نہیں ہے، اس کی نہ صرف شکل، آواز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز مہر النساء سے ملتا ہے، بلکہ اس کی تو تمام عادات بھی مہر النساء سے ملتی ہیں۔ اور پھر اچانک اسے یاد آتا ہے کہ سجل کا تو بلڈ گروپ بھی مجھ سے ملتا ہے، جو کہ ایک ریئر بلڈ گروپ ہے اور بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تیمور پاشا کڑیوں سے کڑیاں ملاتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا تو نہیں جو ابھی تک میری نظروں سے اوجھل ہے اور میں اسے سمجھ نہیں پا رہا۔ اور ادھر ارجمند ابھی تو اس نرس کو یہ کہہ کے گھر سے نکال دیتی ہے کہ تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے، لیکن تیمور پاشا کو اچانک یاد آتا ہے کہ مجھ سے تو کوئی عورت ملنے آئی تھی۔ جب علیزے میرے پاس روتے ہوئے آئی، میرا دھیان ادھر گیا تو اس عورت کو ارجمند اپنے ساتھ لے گئی تھی، اسی لیے ارجمند سے پوچھتا ہے کہ مجھے جلدی بتاؤ کہ وہ عورت کون تھی اور آخر مجھ سے کیوں ملنے آئی تھی اور تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کرنے دی۔ تو ارجمند جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ دراصل وہ میری ایک پرانی دوست تھی، مجھے ہی ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئی تھی۔ لیکن تیمور پاشا کو ارجمند پہ شک ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ارجمند اور کسی غریب عورت سے دوستی کر لے، یہ تو غریبوں سے سیدھے منہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ اب تیمور پاشا سی سی ٹی وی فوٹیجز میں اس عورت کی ویڈیو نکال کے اپنے خاص بندے سے کہے گا کہ اس عورت کو کہیں سے بھی نکال کے میرے سامنے لے کے آؤ، اور جب اس عورت سے ملے گا، یعنی اس نرس سے، اور جب وہ بتائے گی کہ آج سے کئی سال پہلے ارجمند نے مہر النساء کی بیٹی کو ختم کرنے کے لیے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے اس بچی کو نہیں مارا کیونکہ میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا، اور اب وہی سب میں ارجمند کو یاد دلوانے آئی تھی، تو تیمور پاشا کے اوسان خطا ہو جائیں گے، ہکا پکا رہ جائے گا کہ ارجمند اس قدر چال باز عورت ہے۔ آج سے 25 سال پہلے اس نے پہلے میری بیٹی کو مروانے کی کوشش کی، اور اب جب میری بیٹی مجھے مل چکی ہے تو اسے کڈنیپ کروانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف جب سے سالار اور سجل گھر چھوڑ کے گئے ہیں، رمشا کو تو ایک پل چین نہیں آتا۔ اسے جب بھی یہ خیال آتا ہے کہ سجل سالار کے ساتھ خوش ہوگی، اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے، کیونکہ وہ سالار کو سچ میں دل و جان سے چاہنے لگی ہے۔ اپنی ماں رابعہ کے پاس جا کے کہتی ہے کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ مجھے دولت، عیش عشرت چاہیے، لیکن اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ مجھے یہ سب نہیں، مجھے صرف اور صرف سالار چاہیے۔ رابعہ رمشا کے منہ پہ ایک زوردار جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم کچھ ہوش میں تو ہو؟ کیا بھول گئی ہو کہ سالار تمہاری بہن سجل کا شوہر ہے؟ جس پہ رمشا کہتی ہے کہ سجل میری بہن، آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ سجل نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے احمد کے ساتھ مل کے مجھے کڈنیپ کروانے کی کوشش کی، اور آپ نے بھی میری محبت اس کی جھولی میں ڈال دی۔ اب رابعہ کو رمشا کی کسی بات کا یقین نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی نیچر کو بہت اچھے سے جان چکی ہے، اس لیے وہ سجل کے خلاف سوچنے سے پہلے اس سے ساری بات کلیئر کرنا چاہتی ہے۔ سجل کو کال کرتی ہے تو سجل بھی اپنی ماں کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ دراصل سالار بھی بالکل میری طرح ہے، اپنوں کو بچانے کے لیے ہر الزام اپنے سر لے لیتا ہے۔
تو رابعہ بھی فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں اپنی بیٹی سجل کی زندگی مزید کسی امتحان کی نظر نہیں ہونے دوں گی۔ سجل تیمور پاشا کی بیٹی ہوتے ہوئے یوں در بدر کی ٹھوکریں کھائے، یہ رابعہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی لیے رابعہ پہلے تو مہر النساء کی ڈائری نکال کے خود پڑھتی ہے اور آپ دیدہ ہو جاتی ہے، اور پھر سوچتی ہے کہ جب یہ ڈائری میں تیمور پاشا کے ہاتھ پہ رکھوں گی اور وہ اسے پڑھے گا تو ساری سچائی خود ہی اسے پتہ چل جائے گی کہ اس کی اور مہر النساء کی بیٹی دراصل سجل ہے۔ کیونکہ مہر النساء نے بہت محبت سے لکھا ہے اپنی ڈائری میں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی اور تیمور پاشا کی محبت کی نشانی کا نام سجل رکھوں گی۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے اس لمحے کا جب سجل اور تیمور پاشا ایک دوسرے کی سچائی جانیں گے، اور خاص طور پہ سالار کا یہ سب دیکھنے کے بعد کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔